بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام السلام سلامتی سے ماخوذ ہے۔ سلامتی نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ہے بلکہ اس کے ناموں میں بھی ہے، اس کی صفات میں بھی ہے اور اس کے افعال میں بھی ہے۔ اللہ کی ذات اس بات سے پاک اور صاف ہے، مبرہ ہے، عیب سے پاک ہے کہ وہ خراب ہو جائے، وہ بڑھاپ کی شکل اختیار کر لے یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری، بڑھاپے سے پاک ہے، سلامتی میں ہے، اس لیے وہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے نام سلامتی والے ہیں۔ مثلا وہ رحیم ہے تو اس کا رحم اس بات سے سلام میں ہے، سلامتی میں ہے کہ اس کا رحم ختم ہو جائے یا اس کا رحم کم ہو جائے یا اس کے رحم میں وہ طاقت نہ رہے، نہیں، وہ ازل سے رحم میں ہے، رحم والا ہے اور وہ اب تک رحم والا ہوگا۔ هو الاول والآخر، وہ پہلے بھی رحم کرتا تھا، وہ آج بھی رحم کرتا ہے، وہ بعد میں بھی رحم کرتا ہے۔ تو اس کی صفت رحم جو ہے وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے سلامت ہے۔ اس کا نام الرزاق ہے، تو جو رزاق کی صفت ہے وہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس رزق ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رزق دینے سے تھک جائے، یا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رزق دینا ہی نہ چاہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے اندر کوئی بخل آ جائے۔ تو ان تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی صفت رزاق کو کم نہیں کر سکتی، نقص نہیں لے کے آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو نام رزاق ہے وہ السلام ہے، وہ سلامتی والا ہے۔ اس کی صفت علم ہے، العلیم، اس کا نام علیم ہے اور اس کی صفت علم سے ہے۔ جو اس کا علم ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی بندہ بات کرے تو ہمیں کہہ سکتا ہے بھئی کو بات کی مجھے بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی تو میں نے الٹ سمجھ لی۔ تو وہ پاک ہے ہر قسم کی علم کی خرابیوں سے۔ ہم کئی دفعہ آپس میں کہتے ہیں یار مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی، ذرا اونچی بولو یا ذرا دوبارہ بتاؤ، یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ یا جج صاحب کو پتہ نہیں چلا تو اس نے بیچارے بے گناہ کو سزا دے دی کیونکہ اس کو علم ہی نہیں تھا، یا وہ گواہوں نے جھوٹ بولا اور جج کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے اور وہ علم اس کا ذاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ لکھ کے بتائے اس کو کہ تبھی اللہ کو پتہ چلے گا۔ یہاں پہ بادشاہ سلامت ہو، حکمران ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اس کو خود علم نہیں ہوتا، وہ نچلے والے لوگ اسے جو علم دیتے ہیں اسے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ علیم ہے اور وہ اس چیز سے سلامتی میں ہے کہ اس کے علم میں کوئی نقص پیدا ہو۔ وہ اللہ سلامتی میں ہے کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کرے جو علم کی کمی کی بنیاد پہ ہو، اور علم کی کمی کی بنیاد پہ کیا ہوا فیصلہ غلط فیصلہ ہوتا ہے، انسان غلط فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایک بندہ جلدی جلدی سے بول رہا ہے، ایک بندہ بیچارہ بول نہیں پا رہا، تو جج سمجھتا ہے یا بندہ گھر میں سمجھتا ہے یا کو ہمسایہ سمجھتا ہے یار یہی سچا ہے یہ جھوٹا ہے، پتہ جو نہیں ہے، علم کی جو کمی ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام علیم ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے سلامتی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی سلامت ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑی مضبوطی والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قوت اور طاقت میں آہستہ آہستہ کمی آ گئی ہے۔ فرعونیوں کو تو وہ قتل ختم کر سکتا تھا، اور آج کل کے جو جابر لوگ ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی طاقت، اس کا غلبہ، اس کا تسلط ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو اس کی طاقت سلامت ہے، غرض کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام نام اور تمام صفات سلامتی میں ہیں۔
سلام ہے، کیونکہ اللہ ہی سلام ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے، سلامتی ساری کی ساری تیری طرف سے ہے، اور تو بڑی ہی بزرگی والا اور جلال والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف سلام ہے بلکہ سلامتی کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور سلامتی اپنے بندوں کو دینے والا بھی ہے۔ اسی لیے اس نے جو دین دیا ہے اس کا نام ہی اس نے الاسلام رکھا ہے، کیونکہ یہ دین سلامتی والا دین ہے۔ انسان کی ہر چیز سلامت ہے اگر وہ اس دین کے اندر اندر ہے، اگر اس نے اس دین کو قبول کر لیا، اس وے آف لائف کو قبول کر لیا، تو وہ سلامتی میں آ گیا۔ وہ تمام کے تمام لوگ جو اس دین سے باہر ہیں وہ سلامتی سے باہر ہیں، وہ خطرے میں ہیں، ان کی جان خطرے میں ہے، ان کا مال خطرے میں ہے، ان کی آبرو عزت خطرے میں ہے، ان کی تمام نعمتیں خطرے میں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی والے راستے میں، سلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اسلام ہے، ہم اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں سبل السلام دکھا دیتے ہیں، سلامتی والے راستے دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک روڈ ہے جس کے اوپر ایک بس چل رہی ہے، اگر تو وہ بس کے سڑک کے اوپر چل رہی ہے تو وہ آرام سکون سے سیفٹی میں چل رہی ہے، لیکن اگر اس کا ایک ٹائر یا دو ٹائر سڑک سے اتر جائیں اور وہ اسی اترے ہوئے ٹائر کے ساتھ چل رہی ہے تو وہ آگے کسی کھائی میں گر جائے گی۔ اسی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طریقے پہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ ہی سلام ہے، اسی نے سلامتی نازل کی، اسی نے ہمیں سلامتی والا دین دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ان سبل السلام کے اوپر چل پڑو، تو کیا ہوگا؟ تم سلامتی میں رہو گے، تم صراط مستقیم پہ رہو گے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں سلامتی کی طرف بلا رہا ہے، امن کی طرف بلا رہا ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے یار یہ امن اور سکون اور سلامتی کیسے؟ ہم تو دیکھتے ہیں مسلمانوں پہ بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، ہسپتال بڑے پڑے ہوئے ہیں بیماریوں سے، کوئی ایک وائرس ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا آ جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا ہے، دنیا میں مصیبتیں کافر پہ بھی آنی ہیں اور مسلمان پہ بھی آنی ہیں، ہر ایک پہ آنی ہے۔ اس بندے پہ بھی آنی ہے جو سبل السلام پہ چل رہا ہے، اور اس بندے پہ بھی آنی ہے جو سبل الباطل پہ چل رہا ہے۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی سمندری طوفان میں ہوں گے، دونوں ہی تنگ و تیز ہواؤں میں ہوں گے، لہروں کے بڑے شدید دباؤ میں ہوں گے، لیکن دونوں میں فرق ہوگا۔ ایک کو وہ نیویگیشن میپ مل جائے گا کہ اس طوفان سے نکلنا کیسے ہے، اور ایک بیچارہ اسی میں ڈبکیاں لگاتا لگاتا مر جائے گا۔ مسلمان کو یہ مل جائے گا کہ اس طوفان سے نکلنا کیسے ہے، اور کافر اسی طوفان میں غرق ہو جائے گا، وہ اسی مصیبت اور پریشانی اور تکلیفوں میں غرق ہو جائے گا، اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پریشانی آئی کیوں، اس پریشانی میں نے کرنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے، اس پریشانی سے نکلنا کیسے ہے۔ کیونکہ پریشانی دنیا میں ایسے ہے کہ اب ایک پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد دوسری پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو آفس میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، رزق میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کاروبار میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، سارا کاروبار ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، بچوں میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، بچے ٹھیک ہیں تو باہر کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی باہر کو بم دھماکہ شروع ہو گیا ہے، کوئی احتجاج شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ کوئی ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں ہے، دو اور تیار ہوتی ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے جس میں یہ رہنا ہی رہنا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بالکل پریشانیوں، مصیبتوں اور پرابلم کے بغیر زندگی گزارنا شروع کر دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کافر کے لیے بھی ہے اور یہ مسلمان کے لیے بھی ہے۔ تو مسلمان کی اور کافر کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے،
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے گا نا، جو اس سبل السلام پہ آ جائے گا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا اس سے نکلنا کیسے ہے. اس کے دل میں سکون آ جائے گا، وہ ایک انر پیس لے کے آئے گا. جب اس کے پاس انر پیس آئے گا نا تو وہ بڑی سے بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل جائے گا. اسی لیے مصیبت پہ اسلام نے صبر کا کہا ہے اور نعمت پہ اسلام نے شکر کا کہا ہے. کہیں نعمت انسان میں غرور و تکبر نہ لے کے آ جائے اور مصیبت انسان کو ڈپریشن کا شکار نہ کر دے. مصیبت انسان کو مصیبت اور مایوسی نہ دے دے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور انسان خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آئی وہ میرے اللہ کے حکم سے آئی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی اللہ پہ مضبوط ایمان رکھے گا، یہدی قلب، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دے دے گا، اس کو رستہ دکھا دے گا، اس کے دل کو رستہ دکھا دے گا کہ وہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے. وہ اپنے رب پہ توکل کرے گا، وہ اس پہ صبر کرے گا، وہ اپنے رب سے التجائیں کرے گا، اس کے آگے گڑ گڑائے گا، تہجد کے ٹائم اٹھ کے اس کے دعائیں مانگے گا تو اللہ اس مصیبت کو ٹال دے. جب وہ یہ التجائیں کرے گا، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اس کے لیے نعمتیں بن جائے گی. سبحان اللہ. تو مومن کے لیے پریشانی تکلیف بھی نعمت بن جاتی ہے. تو اس نعمت پہ بھی وہ پھر شکر کرتا ہے. تو جب مومن ہوتا ہے، ایک چھوٹا لیول یہ ہے کہ انسان مصیبت پہ صبر کرے، لیکن جب مومن کا لیول بڑھتا ہے تو مومن مصیبت پہ شکر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے مصیبت کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غار ثور میں ہیں اور ہجرت ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام غار ثور میں کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جو انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نبی علیہ السلام کا سر ڈھونڈ رہے ہیں، ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام کا. اب وہ غار کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے ہیں تو ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ تھوڑا سا بھی ٹرن کرے نا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. ایسے خطرناک موڑ پہ بھی بندہ اتنے امن اور سکون میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے بندے کو سلامتی ملے، انسان کا دل سلامت ہو، انسان کے اندر پیس ہو، اسے سکون ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو میرے کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اس نے سلامتی پیدا کی اور اسی نے سلامتی نازل کی اور اسی نے سلامتی والا دین دیا جس کا نام بھی اس نے الاسلام رکھا، اور اس نے ہمیں مسلمان کہا. جو اسلام کے فالوور ہیں اس کو مسلمان کہا، جس کا روٹ بھی وہی سلام ہے. جب ہم نے اس اسلام کو قبول کیا تو ہمارا نام کیا بن گیا؟ مسلمان. ہوا سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی ہے تو جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو سلامتی والے نے سلامتی والا دین دیا اور ہمیں بھی مسلمان بنایا، اور ہمیں یہ سلامتی دے کے اس دنیا میں بھیجا جو کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہمیں ہمارے دل کو ہدایت دی اور سکون دیا اگر ہم اس سبل السلام پہ چل پڑیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ہماری مشکل پریشانی کیا ہوتی ہے کہ ہم آدھا آدھا اسلام لیتے ہیں، ہم پورا سلامتی والے جگہ پہ نہیں آتے، پوری پروٹیکشن میں نہیں آتے. ہماری ٹانگ اور ہمارا بازو سلامتی سے باہر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، ہم وعدہ خلافی کر دیتے ہیں. امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کرو، ہم خیانت کر دیتے ہیں. فجر ہے تو جاؤ نماز اللہ کے آگے جھک جاؤ، ہم سو جاتے ہیں. تو ہم سبل السلام پہ تو خود ہی نہیں آتے، تو پھر خطرے میں ہو جاتے ہیں. پھر ہماری جان میں خطرے آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں خطرے آ جاتے ہیں، ہمارے اولاد میں خطرے آ جاتے ہیں، اولاد نالائق ہو جاتی ہے، گھر بار میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانی آتی ہیں. لگتے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تریوں میں اور خوشیوں میں فساد پھیل گیا ہے. یہ جتنا فساد ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، سلامتی میں پورے کے پورے آ جاؤ، تمہاری ہر چیز سلامت ہو جائے گی. آپ کہیں گے سلامت کیسے؟ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، وہ مکے کی زندگی میں بڑے بڑے امیر صحابہ بھی تھے. جب انہوں نے اسلام لایا ان کا مال بھی چلا گیا، ان کی اولاد بھی چلی گئی، ان سے چھین لی انہوں نے، ان کے کپڑے بھی بعض صحابہ سے تو ان کے کپڑے بھی اتروا لیے، انہوں نے جوتے بھی اتروا لیے.
حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، وہ علاقہ کیسا ہوگا، گھر بھی چھوڑ دیا، جان بھی چھوڑ دی، علاقہ بھی چھوڑ دیا، اپنا سٹیٹس بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کیا لے کے گئے؟ ان یقول ربی اللہ، بس یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن ایک دل میں قرار تھا، ایک دل میں سکون تھا۔ تو کیا واقعی یہ ساری نعمتیں ان سے چھٹ گئیں؟ نعمتیں تو ان سے چھٹ گئیں جنہوں نے ان پہ ظلم کیا، اور جو چلے گئے اللہ کی راہ میں نعمتیں قربان کر کے، اللہ نے ان کو ساری نعمتیں وہ کہ نعمتوں والے گھر میں چلے گئے، دار النعیم میں چلے گئے، اور جہاں پہ وہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں لے گیا۔ گھر بھی ان کو اعلیٰ ملے گا، لباس بھی ان کو اعلیٰ ملے گا، اولاد بھی ان کے ساتھ مل جائے گی، ان کے محل بھی بڑے پیارے ہوں گے، اور جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان کو کیا مل گیا؟ ان کو سب کچھ مل گیا۔ اگر آپ نے اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے، ان سب کو سلامتی میں رکھنا ہے، تو سبل السلام پہ چلنا پڑے گا، جس میں دنیا بھی قربان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ساری نعمتیں دنیا کی چھٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہمارا سلامتی والا دین ہمارے ہاتھ میں ہے تو سارا کچھ محفوظ ہے، سارا کچھ سلامت ہے۔ اگر یہ سبل السلام ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو سارا کچھ ختم ہو گیا۔ نہ تو یہ آنکھیں رہیں گی، قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میری تو آنکھیں تھیں۔ اللہ کہتا اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے سب جھٹلا دیا، فکذالک الیوم تنسیٰ، تم آج بلا دیے گئے ہو۔ رزق ہے سارے کا سارا، ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے سے ختم ہو گیا، مجھے اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، میرا جو اختیار تھا، میں گھر میں بڑا تھا، میں علاقے میں بڑا تھا، میں خاندان میں بڑا تھا، میں ملک میں بڑا تھا، وہ میرا اختیار بھی ختم ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، مال بھی گیا، جان بھی گئی، اولاد بھی گئی، پیسہ بھی گیا، رزق بھی گیا، کھانے پینے کا سامان بھی گیا۔ وہ جہنمی کہیں گے ایک گھونٹ پانی ہمیں پلا دو، ایک گھونٹ پانی نہیں مل رہا، سارا کچھ ختم ہو۔ کیوں؟ کہ وہ سبل السلام پہ نہیں تھے، وہ خطرے والے علاقے میں تھے، وہ ایک ایسے رستے پہ چل رہے تھے جو کہ ان کو گہری کھائی میں جا گرانے لگا۔ دیکھیں نا، بس چل رہی ہے، اگر اس کا ٹائر سڑک سے اپوزٹ سائڈ پہ ہے تو وہ گر جائے گی کسی کھائی میں، تو وہ کھائی میں گر گئے، تو ان کی ساری نعمتیں ضائع ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سلامتی والے رستے پہ نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے سچ بولو، وہ سچ نہیں بولتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ میری بات کرو، وہ شرک کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے تھے میرے پہ ایمان لے آؤ، تو وہ نفاق لے کے آتے تھے آگے سے۔ جب ان کو کہا جاتا کہ نماز پڑھو، تو وہ آپ سے تکبر کرتے تھے، ہمارے پاس نماز کا ٹائم کہاں ہے۔ زکوٰۃ دو، تو وہ ان کا دل پیچھے تھا، بھائی ہم زکوٰۃ بھی دینی ہے ہم نے۔ کسی غریب پر رحم کرو، وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ایک لائف سٹائل تھا جو اللہ تعالیٰ ان سے مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح کا کام کرو، اس طرح کے رستے پہ چلو، یہ میرا سبل السلام ہے۔ جب یہ سلام کرو گے نا تو تم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ السلام، اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے۔ تو جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دار السلام، لہم دار السلام عند ربہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دار السلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے، اپنے دار السلام کی طرف جائیں گے۔ دار السلام کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، نہ دانت میں درد، نہ آنکھ میں درد، نہ کمر میں درد، نہ گھٹنے میں درد، نہ گھر میں پریشانی، نہ خاندان میں پریشانی، نہ ماحول میں پریشانی، نہ دھوپ کا ڈر، نہ سردی کا ڈر، نہ گرمی کا ڈر، نہ کسی کافر کا ڈر، نہ کسی حملے ور کا ڈر، نہ کوئی بم بلاسٹ، نہ کوئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، نہ کوئی پانی کی مسئلہ، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ دار السلام، لہم دار السلام عند ربہم۔ اب اس پہ پہنچ رہے ہیں تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا، اس دین کا نام بھی سلام رکھا۔ وہ خود بھی سلام ہے، اسی نے سلامتی پیدا کی، اسی نے اس دین کو اسلام کہا، اسی نے ہمیں مسلمان کہا، اسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے جنت لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ تم کے ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کرنے لگو تو تم آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تو ہمارا تحفہ بھی ایک دوسرے کو کیا ہے؟ السلام علیکم۔
ہم السلام علیکم اپنے کو بھی کریں، اجنبی بھی کریں. دیکھیں ایک چور آتا ہے نا باہر گھر سے، چور آ گیا تو آ کے کبھی بھی نہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کبھی بھی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ کا دشمن جو آپ کے جس سے آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ آپ کو سلام نہیں کرے گا. جو آپ کو سلام کرے گا نا اس سے آپ کو ایک عجیب سا سکون اور امن کی فیلنگ آئے گی. اگر آپ کسی اجنبی کے پاس سے گزرے وہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کو ایک اپنائیت، ایک سکون ملے گا، اس سے محبت پیدا ہوگی. اس لیے گھر میں آتے، گھر سے باہر نکلتے، دوستوں سے ملتے ہمیشہ سلام کریں. یہ سلامتی والے رستے پہ چلیں. یہ سلامتی والا راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے گا، جو هو السلام، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. اللہ ہی سلام ہے. تو ہمیں سلامتی والا رسلہ اللہ کی طرف لے کے جائے گا جو السلام ہے. جب ہم اللہ کی طرف پہنچ جائیں گے تو اس نے ہمارے لیے گھر تیار کر کے رکھا ہوا، اس کا نام ہی دار السلام ہے. جب ہم ان کے دروازوں پہ پہنچیں گے طب تم فدخلوها خالدین، تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ان کے لیے تم بڑے خوش رہے، ان کے لیے دروازے کھل رہے ہیں. فدخلوها خالدین، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ. جب اس میں داخل ہو جائیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ اکبر. تو جب وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے بھی ایک خاص تحفہ ان کو ملے گا، اور وہ بھی سلام ہوگا. جس پہ اللہ سلام بھیج دے اس کو پھر کوئی خطرہ نہیں. یہ اینڈ ہے، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے اوپر سلام بھیج دیا ہے. کیونکہ وہ سلام کا سورس ہے، اللہ ہی سلام ہے اور وہ سلام کا سورس ہے. تو جب پریشانی آئے، جب مشکل آئے، تو اسی وقت اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کو السلام کے نام سے یاد کیا کریں. یا اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھ، ہمارا دین بھی سلامت رکھ، ہمارا گھر بار بھی سلامت رکھ، ہمارے بچے بھی سلامت رکھ، ہماری عزت بھی سلامت رکھ. یا اللہ ہمارا مال بھی سلامت رکھ، ہماری تمام نعمتیں جو تو نے دی ہیں یا اللہ ان کو سلامت رکھ. ان تمام نعمتوں کو بڑھا چڑھا کے ہمیں جنت میں عطا فرما یا اللہ. تو یہ اللہ سے سلامتی مانگے. جب اللہ سے آپ سلامتی مانگیں گے، یا اللہ ہمارے ملک پہ بھی سلامتی نازل کر، ہمارے گھر میں بھی سلامتی نازل کر، ہمارے دین میں بھی سلامتی نازل کر، ہمارے ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت سلامتی رکھ. تو اللہ کو اللہ کے سلام کے نام سے یاد رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں سلامتی والا دین دیا، جو ہمیں سلامتی والے رستے پہ لے کے چلا، اور جو ہمیں سلام تک لے گیا، اور اس نے ہمارے لیے دار السلام بنایا ہوا ہے، اور اس کے پہنچتے ہی گیٹ پر بھی سلام ملے گا. اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سے بھی سلام ملے گا. تو اس اسلام کی قدر کریں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، ان کو بھی اسلام میں لے کے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں 10% باہر، 20% باہر، 40% ہم مان رہے ہیں. جو اپنے دل میں آیا وہ مان لیا، جو دل میں نہیں آیا وہ چھوڑ دیا. تو جتنا ہم نے چھوڑ دیا اتنا ہی ہم خطرے میں ہیں، اور جتنا ہم نے اس کے اندر آگے، اس پروٹیکشن کے اندر آگے، اس قلعے کے اندر آگے، اتنا ہی ہم محفوظ ہو گئے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے محفوظ ہیں. اگر ہم اپنی حفاظت کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اگر نہیں حفاظت کریں گے اپنی تو اپنا ہی نقصان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سلامتی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.